بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور عمر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے دنوں جنگ میں سیف سٹی کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا، بلکہ ایک ویڈیو چھوٹی سی ڈاکومنٹری تھی، اس میں بتایا گیا کہ جنگ میں ای چلان کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیف سٹی بہت اچھے کام کر رہی ہے، لیکن ای چلان جو ہے یقینی طور پر یہ ایک ایسا اقدام ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جنگ کی زمینی حقائق کا جائزہ لیں تو ہمارے ہاں جنگ میں جو ہے نہ ہی کہیں پر ٹریفک سگنلز موجود ہیں، نہ ہی جو شاہراہیں ہیں ہماری جو اندرون شہر زیادہ تر ہے ایسے جن میں گوجرا روڈ وغیرہ شامل ہے، اور یہ دوسرے علاقے شامل ہیں سارے، وہ ون میں بھی نہیں ہے۔ چوک و چوراہوں پر کسی طرح اس قسم کے ڈائیورشنز بھی نہیں ہے کہ ایک ٹریفک دوسری ٹریفک، یعنی کہ انڈر پاسز نہیں ہیں، فلائی اوورز نہیں ہیں۔ اس طرح سے دیکھیں تو شہر میں پارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے، ہر جگہ بے ہنگم سی پارکنگ بنی ہوئی ہے، تو پارکنگ کا کوئی پارکنگ سٹینڈز نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ہی موٹر سائیکلز، بہت ساری گاڑیاں، خاص طور پر موٹر سائیکل، وہ اس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ چلے اس پہ ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے کہ وہ کسی کے نام ہے، کس طرح چل رہا ہے سلسلہ، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن پہلے آپ وہ تمام سہولیات مہیا کریں اور ایک اویئرنیس کمپینز بھی چلائیں، اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کے چلنا زیادہ بہتر ہوگا۔ بھائی صاحب، ای چلان اور جنگ کی صورتحال آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میں یہ 3-4 دنوں سے دیکھ رہا تھا، پوسٹ لگی ہوئی تھی اور باقاعدہ ایک نقشہ میری نظر سے گزرا ہے کہ شہر میں فلاں فلاں روڈ پر فلاں جگہ پر یہ ای چلان۔ بات یہ ہے، بے شک یہ جدید نظام ہے، بہت اچھا ہے، جیسے آپ نے سیف سٹی کیمرے کی بات کی ہے، اسی طریقے سے یہ ای چلان بھی بہت ٹھیک ہے۔ جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں ان کو سزا ہونا چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کو جرمانے ہونے چاہیے، میں تو اس کے حق میں ہوں۔ لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے شہر میں کوئی ایسی روڈ ہے جو ون وے کی پابندی ہوتی ہے؟ شہر میں کئی سگنل ہیں، ٹریفک سگنل۔ میں تو 40 سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، 40-45 سالوں سے، تو مجھے بڑی عجیب لگتا ہے کہ کئی بار یہ ٹریفک سگنل لگائے گئے اور اس کے بعد ان کو بند کر دیا گیا۔ اب مجھے نہیں پتہ، نامعلوم وجوہات کی بنا پر کافی عرصے سے یہ بند ہے، ان کو لگانے کا کیا فائدہ؟ اس پہ آپ نے لاکھوں روپے لگا دیے تو لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے ٹریفک سگنل جو چوک ہیں وہاں پہ رکنے کی۔ کیا کریں؟ جب آپ نے قانون جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرانا ہے تو پہلے لوگوں کو کم از کم وہ چاررستوں میں ٹریفک سگنل تو لگے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے شہر میں چلنے والی ٹریفک جن میں زیادہ تر چنگچی رکشے ہیں، ان کو آپ نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ بھائی جو بھی آپ اس کی توجیحات کہیں، میں تو اس پہ بالکل یقین نہیں کرتا۔ بھئی اگر کوئی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو بند کریں۔ سڑکوں پہ ہمارے شہر میں ہزاروں کی تعداد میں پھر رہے ہیں، لیکن کسی پر سوال یہ ہے نا بھائی صاحب کہ وہ جو چنگچی رکشہ ہے اس کا ای چلان کیسے ہوگا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کئی بار یہ پوسٹ لگائی ہے، اسی پروگرام میں ہم نے کئی بار کہا ہے، بات یہ ہے کہ جب اس کے اوپر نمبر پلیٹ ہی نہیں لگی ہوئی تو آپ اس کا چلان کیسے کریں گے؟ صورتحال تو یہ ہے کہ لوگ بیچارے جب سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو چنگچی رکشے والا بھاگ جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے۔ یہ اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔ ای چلان تو آپ کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیں نا کہ یہ چنگچی رکشے والے جو خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو کون پکڑے گا؟ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ای چلان کریں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ٹریفک جو ہے نا اس کا بھی آپ قبلہ درست کریں نا۔ اب موٹر سائیکل ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 30-40 سال پرانی موٹر سائیکل جو ہے استعمال ہو رہی ہے، اس پہ نمبر بھی نہیں لگا ہوا، نمبر پلیٹ ہی نہیں، اس کا کون کرے گا ای چلان؟ بھائی بات یہ ہے، سب سے پہلے اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ سڑکیں جو ہیں نا ان کو ون وے کریں، ٹریفک سگنل لگائیں، پھر آپ بات کریں کہ ہم نے ای چلان کرنا۔ دوسری ایک چیز اور بھی آئی سب پہ ہم اب یہ دوسری ایک بات آئی ہے کہ جو اکثر موٹر سائیکلز ہیں، مطلب زیادہ تر موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل رکشے اور جو رکشے ہیں، مطلب جو جسے آٹو رکشہ کہا جاتا ہے، کسی حد تک کچھ گاڑیاں بھی، یہ یعنی کہ اس طرح ہوتا تھا پہلے بھی اور اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ نے گاڑی موٹر سائیکل لیا تو آپ سے میں نے خرید لی، یعنی کہ یہ گاڑی آپ ہی کے نام رہی لیکن اسٹامپ پیپر پہ میرے نام آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ کار بھی جب تک وضع نہیں ہوگا، فرض کرے اب وہ موٹر سائیکل ای چلان ہوتا ہے، موٹر سائیکل میرے پاس ہے، میرا ای چلان ہو جاتا ہے، چلان آپ کے پاس پہنچ جائے گا، تو
آپ کی کیا صورت یہ حال؟ بہت بڑی آپ نے یہ نشاندہی کی ہے. ہاں مطلب یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب پہلے ان چیزوں کو آسان اور سہل طریقے سے ہاں بنانا چاہیے. اس کا اور دوسری طرف بھائی صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کرو اس قسم کی گاڑی نام کروانا ایکسائز جایا جاتا ہے، وہ ایکسائز آفس میں ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے، وہ جو وہ کٹا وہ ایسا کھلتا ہے کہ وہ بندے میں نہیں آتا، کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، مطلب اس کا طریقہ کار بھی وہ سہل کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے ملک صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا، اس کا منشور ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈز جو ہے نا اکٹھے کیے جائیں پیسے. اب یہ جرمانوں کے مد میں جو اب یہ وصول کریں گے تو پتہ چلے گا نا. ایک موٹر سائیکل ہے وہ 10 ہاتھوں میں بک چکی ہے اسی بندے کے نام پر جس نے پرچیز کی تھی، اب اس کا اسی کو جائے گا نا، اس کا چلان جو ہے اسی کو جائے گا. اور موجیں کار ہیں جو اس کو بعد میں چلانے جس کے پاس ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ساری چیزیں آپ آسان کریں. سسٹمیٹکلی ٹھیک انہوں نے ہے. ایسے کیا، ایک بار پیسے اکٹھے کرنے کے لیے دو چیزیں مجھے نہیں سمجھ میں نہیں اچھا آئی. وہ پیسے اکٹھے کرنا ہے حکومت کا ایک الگ ہے، اس کو چھوڑے. فی الحال ہم اصل میں بنیادی طور پہ ہم جو بات سر کر رہے اس کا نقصان ہوا ہے نا. ہیں سر، اس کو نقصان انہوں ہمیں نے بھی یہ پتہ ہے کہ کیا، بہت سارے معاملات نہیں کی میں آپ فائدہ کو نقصان. میں بتاتا ہوں، انہوں نے یہ کیا کہ نا موٹر سائیکل ہے، کار ہے، 10 سال کا ٹوکن جو ہے وہ دے دے، اور وہ 10 سال تک اسی بندے کے نام میں رہتی ہے. تو اب وہ یہ چلان جو ہے کس کے نام پہ جائے گا؟ جب 10 سال تک جس نے بھرا ہوا ہے ٹوکن، وہ تو اپنے نام نہیں کراتا. پھر ہمارے یہاں کلچر بھی نہیں ہے، وہ کہتا گاڑی لے لیے چلو یار فلانے کے نام ہے، وہ چلتا رہتا ہے 2-4 سال 5 سال. اب یہ بتائیں کہ یہ جو چلان کی چٹ ہے وہ کس کے پاس جائے گی، وہ کون ادا کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اب اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جانب ہمیں ایک اور چیز بھی ابھی ہماری خبر نظروں سے گزری ہے، اس کو ہم ابھی تھوڑی سی دنوں بعد دیکھیں گے کہ موٹر سائیکل کا فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل کا فٹنس سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا. اس میں بھی بہت ساری کباتیں ہیں، لیکن اس پہ ہم آئندہ کسی پروگرام میں بات کریں گے. ہیلمٹ کی پابندی کے بارے میں پتہ کیا ملک صاحب، ایک اور کٹا کھول جائے گا، فٹنس والا انسپیکٹر جو اس کی موجیں ہو جائیں. سر اس کا وہ کٹا وہ موجے پہلے بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اب وہاں جو پہلے گاڑی کی فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ کس حد تک کارآمد ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس پہ جناب جب فٹنس سر اس پہ سرٹیفکیٹ امپلیمنٹیشن لینا شروع جو ہے ہوگا نا، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن جب اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہوگا، جو پرانی فٹنس گاڑیاں ہیں وہ اس کی کیا صورت حال ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، فٹنس سرٹیفکیٹ لینے کے لیے لوگ جو ہیں نا رول جاتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کا دفتر کہاں ہے، پہلے تو ایک پرائیویٹ آپ اسٹوپر روڈ پہ بنا ہوا ہے. اچھا خیر یہ سی ٹی ڈی کے ساتھ ہی کہیں ہے میرے خیال میں. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، خیر اس کو بعد میں کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہیلمٹ کی پابندی کے بارے میں بڑا کہا جا رہا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پہلے اس کی بالکل ٹھیک ہے، پہلے بھی اویئرنیس کمپینس چلی ہیں، اچھی بات ہے، ٹریفک پولیس نے چلائی ہیں، اور یہ اچھی بات بھی ہے. ہیلمٹ کے ہم بھی حق میں اچھی بات ہے، لیکن ہم جیسے کچھ پرانے شہری ایسے بھی ہیں جن کو عادت ڈالنے میں کچھ کم وقت لگے گا. کیوں کہ ہم نے ایک عرصہ دراز سے ہمیں وہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بھی ایک سائیکی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کو اون کرتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہیلمٹ پہننے سے الٹا ہمارا ایکسیڈنٹ زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں پتہ کیا ہے، خاص طور پہ یہ ہمارا لیکن سر علاقہ وہ ہے دیہاتی. اگلی بات وہ نہیں، ایک اور چیز بھی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اہلکار ہیں، چاہے وہ پولیس اہلکار ہیں، چاہے سرکاری اہلکار ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پڑھا پہلے آپ ان کو عادت ڈالیں. جب لوگ ان کو دیکھیں گے نا تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوگی. اس پہ آپ کیا میری اس میں تجویز یہ ہے کہ اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. سکولوں کالجوں میں جا کے لیکچر دیے جائیں. خاص طور پہ ہمارے جو دیہاتی بھائی ہیں نا وہ تو ہیلمٹ بالکل نہیں پہنتے، کیونکہ پگڑی باندھی ہوتی ہے، وہ ایک پرنا ہوتا ہے، کپڑا لپیٹا ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہیلمٹ پہنے، اور ہیلمٹ میں ان کے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہیلمٹ جو ہے یہ ضروری ہے، اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات جو آپ نے کی ہے، میں نے دیکھا اکثر یونیفارم پہنے پولیس والے جو ہے نا وہ ہیلمٹ بالکل نہیں. بہت سے سرکاری اہلکار بھی، بہت سرکاری کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے ہم اس کو نہیں کہیں گے. بنیادی طور پہ یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے. مطلب اس میں چاہے کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، کوئی جوڈیشری میں ہے، کوئی کسی ڈی سی آفس میں لگا ہے، کوئی ٹیچر ہے، سر یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے نا. ای چلان آپ کر رہے ہیں، اب جو کاریں ہیں پرائیویٹ کاروں پہ نیلے رنگ کی بتیاں لگی نظر آتی ہیں، اور پرائیویٹ گاڑی ہے اور اس کے اوپر نیلی بتی رکھ کے وہ چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو چلان کون کرے گا؟ یہ چیزیں، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں گاڑیاں بھی ایسی ہیں ملک صاحب، تو مثلا میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک گاڑی بیچی، سر بہت ساری اس پہ آپ اس دوست نے کہا حاجی صاحب کے نام میں چل رہی سالوں سے. جی وہ بھائی صاحب تو پتہ ہی ہے کہ نیلی بتی تو کئی لگی ہوئی، ہوں بندہ گال کرے تو نویں پاس کٹا کھول جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ ایک بہت اچھا اور احسن اقدام ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ان چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا یا درست کرنا ضروری ہوگا. وہ اسٹرکچر بنانا ہوگا جس اسٹرکچر پہ ہم عمل بھی اور اسے پھر عمل بھی کروایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں بن وے کی کوئی صورت حال نہیں. گجرا روڈ سب سے مصروف روڈ ہے،
ایک چھوٹے سے وہ ہائی لائٹر سے لگا کے کہتے ہیں کہ وہ ان کو ڈیوائڈر سے لگا کے تو وہ ون وے کیا گیا ہے. صرف تھوڑی نہیں جگہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو لگے ہوئے ہیں نا آئی کیٹ، آئی کیٹس. وہ لوگ ان کے اوپر سے ایک اچھا سڑک کراس کرتے کوئی بات رہتے کر رہا ہوں نا، وہ پراپر ون وے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا کچہری روڈ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. کچہری روڈ کی یوسف شاہ روڈ، یہ سارا یہ جتنا بھی چوکڑا ہے جو سب سے مصروف علاقہ ہے، یہ کہیں سے بھی جو ہے نا آپ کو ون وے نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے ایوب چوک سے جہاز والے پارک سے ایوب چوک تک جاتا ہے، وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے. باقی آپ کہیں سے چاروں طرف سے دیکھ لیں کسی جیسی صورتحال ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری گاڑیاں، بہت سارے جو ہیں ایک دوسرے کے نام سے نام پر بکتی چلی جا رہی ہے. بنیادی طور پہ آپ اس کو کوئی ٹائم دیں، اس کے ٹائم لائن مقرر کریں، اور ایکسائز والے بھی اس میں آسان طریقہ کار اپنائیں تاکہ وہ چیزیں وہاں گاڑیاں ٹرانسفر ہو جائیں آسانی سے. اس طرح جو ہے مسائل میں مزید اور قباحتیں بڑھیں گی. سسٹم اچھا ہے، سسٹم کو چلانے کا طریقہ کار میں، اور خاص کر ایسا بات کر رہے تھے اویئرنیس کی، تو میں سمجھتا ہوں آج کل سب سے اویئرنیس کا بہترین طریقہ سوشل میڈیا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ اس کی بے تحاشا کمپین کریں. نہیں ملک صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ موٹر سائیکل کی فٹنس ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ یہ اثر آئندہ آنے والے جس کے اوپر نمبر پلیٹ ہی لگی، اس کی فٹنس کیا کریں گے؟ وہ سر میں بات کر رہا ہوں کہ اس پہ جب طریقہ کار وضع ہوگا، سامنے چیزیں آئیں گی، اس پہ ہم آئندہ بات کریں گے. مجھے ہاں ایک اور بات یاد آئی، کچھ ایسے گاڑی مالکان ہیں جو دوسرے صوبوں میں رہتے ہیں یا شہر میں، کراچی اور اسلام آباد کی گاڑیاں جو ہیں چل رہی ہیں، تو وہ ان کو وہی میں بات کر رہا ہوں سر. ایک ہی بات ہے نا، کیا ہوگا اس کا؟ کہ وہ جب تک ٹرانسفر کون نہیں ان سے ہوگی. وصول کرے گا؟ ہمارے چینل کو دیکھا بھی ضرور کریں، لائک بھی کیا کرے، سبسکرائب بھی کیا کرے، اور ہمیں اپنے رائے سے آگاہ بھی کیا کرے. ہم تو تجاویز دیتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اصلاح ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں. بے شک یہ اچھا اقدام ہے، لیکن پہلے لوگوں میں اویئرنیس ہو اور ان کو زمینی حقائق دیکھ کر اس کو اس زمینی حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. مجھے رائے صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.